الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه عزیز ساتھیوں دوستوں اور بزرگوں، مجھے انتظامیہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ رمضان اور قیام رمضان اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی، کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں جو عموماً خطیب حضرات رمضان کے جمعوں میں بیان کر چکے ہوتے ہیں۔ اس میں پھر لوگوں کی دلچسپی نہیں رہتی کہ اگر وہی موضوعات، وہی باتیں، روزے کے فضائل، رمضان کے فضائل اور تراویح کے فضائل، بہرحال انتظامیہ نے چونکہ حکم دیا ہے لہٰذا میں مجبور ہوں وہی گفتگو کرنے پر جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں رمضان کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ جوڑی۔ ایک چیز تو آپ نے یہ جوڑی کہ رمضان المبارک میں آپ قرآن کثرت سے پڑھتے، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن رمضان میں اتارا گیا۔ جبریل امین کے ساتھ آپ قرآن پاک کا دور کرتے، جبریل آپ کو سناتے اور آپ جبریل کو سناتے۔
اور یہ صرف رمضان میں ایسا ہوتا ہے۔ پھر روزہ آپ ویسے بھی رکھتے تھے، پیر جمعرات کا رکھتے تھے، 13، 14، 15 مہینے میں 3 روزے یہ بھی رکھتے تھے، لیکن پورا مہینہ آپ کسی مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے رمضان کے۔ رمضان کے آپ پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ پھر تیسری چیز یہ جوڑی کہ سخاوت آپ رمضان میں کثرت سے کرتے۔ آپ ویسے سخی تھے، گھر میں کبھی کچھ نہیں بچاتے تھے، جو آتا فوراً بانٹ دیتے تھے، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بارش کی طرح برستی تھی، بارش کی طرح۔ اور چوتھی چیز آپ نے جو رمضان کے ساتھ خاص رکھی وہ تھا قیام رمضان۔ ویسے تو قیام آپ ہمیشہ کرتے، ہر آدھی رات کے بعد آپ بستر چھوڑتے، نیند سے اٹھتے، مصلی بچھاتے اور اللہ کے حضور قیام فرماتے، جسے قیام اللیل کا نام بھی دیا جاتا ہے، تہجد کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اگر رمضان میں ہو تو اس کا نام قیام رمضان بھی ہے، عشاء کے فوراً بعد ہو تو اس کا نام ہمارے برِ صغیر میں تراویح بھی رکھا جاتا ہے، اور اگر اوپر ایک رکعت پڑھ کر ان کو طاق بنا دیا جائے تو پھر یہ سارے وتر ہو جاتے ہیں۔ یہ پانچوں نام ایک ہی نماز کے نام ہیں، تہجد، تراویح، قیام اللیل، قیام رمضان اور وتر۔ صرف وقت بدلنے سے ان کے نام بدل رہے ہیں۔ رمضان میں پڑھیں تو قیام رمضان، اور رمضان میں بھی آپ آدھی رات کے بعد پڑھیں تو قیام اللیل، اور رمضان میں پڑھیں لیکن عشاء کے فوراً بعد پڑھیں تو پھر ہمارے برِ صغیر میں اس کا نام تراویح ہے، اور اگر آدھی رات کو پڑھیں تو پھر اس کا نام قیام اللیل بھی ہے، تہجد بھی ہے، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک یہ جفت رہے۔ جفت اسے کہتے ہیں جو 2 پر پورا تقسیم ہو جائے، جو فگر، جو عدد 2 پر پورا تقسیم ہو جائے وہ جفت ہے، اور جو 2 پر پورا تقسیم نہ ہو، جیسے 4، یہ جفت ہے۔ آپ 2 پہ تقسیم کریں گے تو 2 آنسر آئے گا۔ جو 3 ہے یہ طاق، یہ 2 پر پورا تقسیم نہیں ہوتا، ایک تو پورا آ جائے گا، باقی ایک اس کو آدھا کرنا پڑے گا، پھر 1.5 آئے گا۔ تو جب طاق عدد ہوگا تو وہ وتر میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہے 2 رکعتیں پڑھتے جاتے اور آخر میں 1 رکعت پڑھ کر سب کو وتر بنا دیتے۔ یہ جو حدیثوں میں آیا ہے نا کہ آپ 3 وتر بھی پڑھتے، 5 بھی پڑھتے، 7 بھی پڑھتے، 9 بھی پڑھتے اور 11 بھی پڑھتے، 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے، تو وہ یہ نہیں ہے کہ آپ 8 رکعتیں تراویح پڑھتے پھر 11 وتر الگ سے پڑھتے، ایسا نہیں ہے۔ اسی کو 11 وتر کہا گیا تراویح سمیت، کیونکہ اب یہ سارا عدد طاق ہو گیا ہے، سارے کے سارے وتر ہو گئے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 3 دن باجماعت نماز تراویح پڑھی، پوری زندگی میں 3 دن باجماعت نماز تراویح پڑھی، اور وہ آپ نے 23 سے شروع کیا، 23 تاریخ سے 23 سے آپ نے پہلی دفعہ تراویح پڑھی، اور تقریباً
رات کے اگر 4 حصے کریں تو پہلا جو چوتھائی حصہ ہے اس میں آپ نے تراویح پڑھی، پھر آپ نے صحابہ کو فارغ کر دیا، پھر دوسرے دن آپ تشریف نہیں لائے، یعنی 24 کو آپ مسجد میں تشریف نہیں لائے، صحابہ آئے، بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، لیکن آپ نہیں آئے۔ پھر آپ 25 کو آئے، اب جو آپ نے تراویح پڑھی آدھی رات تک، گویا رات کے اگر آپ 4 حصے کریں تو پہلے 2 حصے رات گزر گئی، وہاں تک آپ نے صحابہ کو تراویح پڑھائی۔ پھر آپ اس کے بعد 26 کو نہیں آئے، صحابہ آئے، آپ نہیں آئے، صحابہ مسجد میں بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، اور پھر آپ تشریف نہیں لائے، اور پھر آپ تشریف لائے 27ویں کو جو آپ نے تراویح پڑھی، عشاء کو جو شروع کی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر لگنے لگا کہ آج روزہ ہمیں خالی پیٹ رکھنا پڑے گا، یعنی سحری کا وقت بھی ختم ہونے والا تھا۔ اب آپ نے چھوڑا صحابہ کرام، پھر 28 کو بھی آپ نہیں آئے، 29 کو بھی نہیں آئے، پھر لوگوں کو آپ نے بتایا تمہاری یہ نماز اس طرح مل کے پڑھنا جماعت کے ساتھ اللہ کو بہت پسند ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ اپنی یہ پسند تم پر فرض نہ کر دے اور پھر تم اسے نبھا نہ سکو، لہذا تم اسے الگ الگ، چاہے مسجد میں الگ پڑھو، چاہے گھروں میں الگ پڑھو، لیکن اب جماعت نہیں ہوگی، الگ الگ پڑھو۔ اب آپ نے 2 باتیں خاص طور پر بتا دی، اللہ کو کیا پسند ہے؟ جماعت، اور میں کیوں چھوڑ رہا ہوں کہ تم پر فرض نہ ہو جائے، اللہ اپنی پسند تم پر فرض نہ کر دے، کیونکہ اللہ کو جماعت پسند ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے دور خلافت میں مدینے کا گشت کر رہے تھے، موطا امام مالک کی روایت، آپ مسجد نبوی کے پاس سے گزرے، لوگ کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی صحن میں، الگ الگ لوگ کھڑے اپنا خاموشی کے ساتھ یہ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ رکے، مسجد نبوی کے اندر کے منظر کو دیکھا، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ عبد الرحمن کیا ہی اچھا ہو میں اگر یہ جو لوگ الگ الگ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ان کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو کتنا اچھا ہوگا۔ اب حضرت عمر کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا کہ اللہ کو انفرادی نماز پسند نہیں ہے، جماعت پسند۔ اب آپ نے جو چھوڑی وہ جماعت کی فرضیت کے ڈر سے چھوڑی، اور اب اللہ کو کتنا بھی پسند ہو فرض نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کا رسول ہم میں ہے نہیں، جبریل ہم میں سے کسی کے پاس آئے گا نہیں، وہی آئے گی نہیں، فرض ہوگی نہیں، لہٰذا انہوں نے وہ متروکہ سنت کو دوبارہ سے زندہ کیا، دوبارہ سے جگایا۔ اسی کو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حضرت عمر کی سنت، حضرت عمر کی سنت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ 3 دن تو آپ نے پڑھائی نا، اور جس سبب سے آپ نے جماعت کو چھوڑا وہ وجہ بھی بتا دی۔ پھر یار لوگ یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 پڑھانے کا حکم دیا، جبکہ اسی موطا امام مالک کی روایت میں ہے کہ آپ نے تمیم داری اور ابی بن کعب دونوں صحابہ یہ قرآن کے قاری اور حافظ تھے، اور بڑے اونچے پائے کے
قاری تھے، ان کو مقرر کیا اور انہیں کہا کہ لوگوں کو 11 رکعتاً 11 رکعتیں جماعت کرایا کرو وتر سمے، اور یہ دونوں کبھی وہ پڑھاتے کبھی وہ پڑھاتے، اور دونوں یہ موطا امام مالک میں روایت ہے۔ اب وہ جو 20 کے الفاظ ہیں وہ حضرت عمر کا حکم نہیں ہے، 20 کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں 20 پڑھی گئی، حضرت عمر کے زمانے میں 20 پڑھی گئی۔ کس نے پڑھی یہ معلوم نہیں ہے، کس کے کہنے سے پڑھی یہ بھی معلوم نہیں ہے، کس جگہ پڑھی گئی یہ بھی معلوم نہیں ہے، مسجد نبوی میں پڑھی گئی یہ بھی معلوم نہیں، مدینے میں پڑھی گئی یہ بھی معلوم نہیں ہے، اور کن کن لوگوں نے پڑھی یہ بھی معلوم نہیں ہے، اور کس نے پڑھائی یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ ساری بات نہ غیر معلوم ہے، مجہول ہے، کوئی بات معلوم نہیں۔ اور جو روایت ہم پیش کر رہے ہیں کس کے کہنے سے پڑھی 11 رکعتیں؟ حضرت عمر کے کہنے سے۔ کنہوں نے پڑھائی؟ تمیم داری ابی بن کعب نے۔ کہاں پڑھی؟ مدینے میں۔ مدینے میں کس جگہ پڑھائی گئی؟ مسجد نبوی میں۔ کون اس کا گواہ ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، خود حکم کر رہے ہیں، صحابہ کو حکم کر رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر کر رہے ہیں۔ اب ایک معروف اور معلوم بات کے مقابلے میں آپ مجہول بات کو دلیل بنائیں تو تک بنتی نہیں ہے۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے، من قام رمضان، رمضان کے مہینے میں راتوں کا قیام کرتا ہے، اپنے نرم و نازک بستر کو چھوڑتا ہے، مسجد میں کھڑا ہوتا ہے یا گھر میں مصلی بچھا کر کھڑا ہے، اللہ کے حضور قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں، احتساب کی حالت میں۔ احتساب کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ دل میں ریاکاری کا کوئی شائبہ نہ ہو، خالصتاً اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حضور قیام کرے۔ اگر رمضان میں فرمایا کوئی ایسا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ سارے گناہ رب العالمین معاف فرما دے گا، سارے کے سارے گناہ۔ دنیا میں ہر تاجر، ہر بندہ اس کام کو پسند کرتا ہے جس میں انویسٹ سب سے کم ہو، وقت بھی سب سے کم لگے، محنت بھی کم سے کم ہو، اور پرافٹ سب سے زیادہ ہو۔ ہر کاروباری کو وہ کام زیادہ اچھا لگتا ہے جس میں محنت کم ہو، وقت بھی کم لگے، انویسٹ بھی اس پہ کم ہو، لیکن پرافٹ زیادہ۔ اب آپ دیکھیے یہی الفاظ اللہ نے روزے کے بارے میں کہا، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے ایمان کی حالت میں رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا، ایک روزہ، من صام رمضان، رمضان کے مہینے کے جس نے روزے رکھے، فرمایا ایمان کی حالت میں احتساب کے ساتھ، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے گزشتہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس میں بھی صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں سے پابندی کرنی پڑتی ہے، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ پیو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، سارا دن پھر بھی کچھ نہ کچھ
پابندیاں رہتی ہیں، پھر جا کر کے یہ صلہ ملتا ہے۔ لیکن قیام میں فرمایا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر آپ قیام کرتے ہیں تو فرمایا اس کا بھی اجر وہی ہے، اس کا بھی ثواب وہی ہے، اس کا بھی ثمرہ وہی ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس محنت کو رب العالمین نے مزید کم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ارے پورے مہینے کا اگر کسی نے قیام نہیں بھی کیا، فرمایا جس نے صرف لیلۃ القدر کی رات میں قیام کیا، من قام لیلۃ القدر، جس نے صرف شب قدر کا قیام کیا، ایمان کی حالت میں ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے بھی گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی کم مدت میں، ارے اس سے بھی زیادہ کم، لیکن فائدے کو رب العالمین نے کم نہیں کیا، جس پر آج الحمدللہ صرف اور صرف اہل حدیث جماعت عمل پیرا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب کوئی امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، آپ نے فرمایا قولوا آمین، مقتدیوں سے کہا تم آمین کہا کرو، فإنہ من وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ، جس بندے کی آمین کی آواز آسمان پہ جو اس آمین پر فرشتے بھی آمین کہتے، اس ظالم کے بعد فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، وہ اوپر بیت المعمور کے پاس آمین کہتے ہیں، تم زمین پہ کہتے ہو۔ جس بندے کی آمین کی آواز فرشتوں کی آواز کے ساتھ ٹکرا گئی، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی گزشتہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ ارے روزے بھی رکھتے ہو اللہ کی، اللہ رب العالمین سے بخشش مانگنے کے لیے، تراویاں بھی بخشش مانگنے کے لیے، لیلۃ القدر کا رت جگہ بھی بخشش مانگنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے آمین میں بھی تو وہی اجر وہی ثواب رکھ دیا ہے۔ کتنے لوگ اس سے چڑا کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، یہودی 2 باتوں سے جتنا چڑھتے ہیں اتنا کسی چیز سے نہیں چڑھتے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ وہ ایک تمہارے سلام سے چڑھتے ہیں، دوسرا تمہاری آمین سے چڑھتے ہیں، اور مسلمانوں اس سے نہ چڑھا کرو۔ اللہ کے رسول نے اسے یہودیوں کی صفت قرار دیا ہے کہ مسلمانوں کے سلام سے اور مسلمانوں کی آمین سے جتنا وہ چڑھتے ہیں اتنا کسی چیز سے نہیں چڑھتے۔ اور فائدہ کیا ہے کہ آپ صرف آمین کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنے بڑے اجر اور کتنے بڑے ثواب کی بات ہے، کتنے بڑے اجر کی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے، سید عائشہ فرماتی ہیں چونکہ آپ 12 مہینے قیام کرتے تھے، رمضان میں بھی پڑھتے اور غیر رمضان میں، آپ نے تہجد کبھی نہیں چھوڑی، کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ دیکھیے کتنی عجیب بات، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے کہ راتوں کو کچھ اٹھ کے کچھ پڑھا بھی کرو، یعنی نماز پڑھا کرو، اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ فجر کے وقت جو قرآن مجید کا پڑھنا ہے، یعنی تہجد میں، قیام میں، ایسی صورت میں وہ فرشتوں کی حاضری کا باعث بنتا ہے۔ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اٹھا کرو، پڑھا کرو، اور اپنے نبی سے اللہ کیا کہتا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب آپ
رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑا کیا کرو، تھوڑا کیا کرو، اتنا نہیں کرو آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتی ہے، پاؤں سوکھ جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ کہتا ہے اٹھا کرو، اتنا نہیں سویا کرو، اور نبی سے اللہ کہتا ہے سویا بھی کرو، تھوڑا قیام کرو۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیکی کا جو جذبہ تھا۔ سید عائشہ نے جب آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں اور آپ تو اتنے برگزیدہ ہیں اور اتنی ساری عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں اللہ رب العالمین نے معاف فرما دی ہیں، آپ کو اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا تو یہ چاہتی ہے میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس رب نے مجھے اتنا مرتبہ دیا ہے، اتنی شان و شوکت دی ہے، مجھے شفاعت کا حق دیا ہے، مجھے آخری پیغمبر بنایا ہے، مجھے امام الانبیاء بنایا ہے، تو میرا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے کہ میں اس ذات کا شکر ادا کروں۔ میں یہ جو کچھ کرتا ہوں یہ شکریہ کے لیے کرتا ہوں، شکریہ کے طور پر کرتا ہوں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا، سید عائشہ فرماتی ہیں میرے ہاں آپ تشریف فرما ہوتے اور اچانک، اب گھر میں ایک تو غربت بھی تھی، پھر یہ بجلی بتی یہ لائٹیں اس کا رواج نہیں تھا، لوگ دیے جلاتے تھے، لیکن رات کو حکم تھا کہ دیا بجھا کے سویا کرو، کیونکہ اکثر یہ تیل سے جلاتے تھے اور چوہے وغیرہ جو ہیں یہ تیل کی خوشبو سے وہاں آ جاتے ہیں، اور وہ جو روئی کی اندر بتی ہوتی ہے نا دیے کے اندر، پیالہ تیل کا بھرا ہوا ہے، سائڈ سے روئی کی بتی باہر لگی ہوئی ہے، اس کا ایک سرا تیل میں ہے، ایک سرا جلا رکھا ہے، تو چوہیا کبھی آتی اور وہ روئی کو پکڑ کے گھسیٹ کے جلتی ہوئی کو لے جاتی۔ مکانوں کی چھتیں ہوتی تھی چھڑیوں کی جو کھجور کی جو چھڑی ہوتی ہے ان کی چھتیں ہوتی ہیں، تو وہ چوہیا جب جلتی ہوئی بتی کو لے جاتی تو چھڑی تو سوکھی چھڑی ہوتی تو فوراً آگ پکڑ لیتی، گھر والے سارے سوئے ہوئے ہیں، چوہیا نے گھر کو آگ لگا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ رات کو سوتے وقت چراغ بجھا دیا کرو تاکہ کسی کی زندگی کو خطرہ نہ، دعائیں بھی پڑھ کے سوو لیکن کنڈی بھی لگا کے سو، احتیاطیں بھی کرو، پہلے اونٹ کے گھٹنے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، یہ ساری چیزیں آپ نے سکھلائیں۔ اندھیرا ہوتا تھا، سید عائشہ فرماتی ہیں میری اچانک آنکھ کھلتی، میں دیکھتی دائیں بائیں اللہ کے رسول نہیں ہے میری چارپائی، پھر فرماتی کہ میں تھوڑا سا چیک کرنے کے لیے، تو جس جگہ پر مصلی بچھا کے اللہ کے رسول اکثر نماز پڑھتے تھے، میں اس جگہ پر پھر جا کر کے ایسے اندھیرے میں ہاتھ لگاتی اور پھر مجھے تسلی ہو جاتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو نیند نہیں آتی تھی، نیند آتی ہے۔ یہ جو فکر ہوتی ہے نا، فکر کسی بھی چیز کی فکر لگ جائے، اب بچوں کو دیکھ لیں، اگر واقعی پڑھاکو بچے ہوں، پڑھنے والے بچے ہوں اور صبح ان کا پیپر ہو تو ان کو رات کو نیند نہیں آتی، بالکل نیند نہیں آتی۔ ہمیں یعنی ماں باپ کو بچے کو کہہ کر سلانا پڑتا ہے کہ بیٹا 2 بج رہے ہیں، 1 بج رہا ہے، سو جا، پھر صبح اٹھنا ہے، تمہیں پیپر دینے جانا ہے، اگر ساری رات سوئے گا نہیں تو کس طرح پیپر دے گا، تو نیند میں اونگتا رہے گا۔ اب بچہ کیوں نہیں سو رہا؟ اس کو فکر ہے کہ میں نے امتحان دینا ہے۔ سیم یہی پوزیشن مومن کی ہوتی ہے، وہ کیوں اٹھ جاتا ہے؟ ہماری تو نماز پہ آنکھ نہیں کھلتی، وہ تہجد پہ اٹھ جاتا ہے، وہ تہجد پہ اٹھ جاتا ہے، وہ کیوں اٹھ جاتا ہے؟ اسے فکر ہوتی ہے کہ میرا امتحان ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے، میں نے جواب دینا ہے،
اللہ کے آگے کیسے جواب دیں گے؟ اس سے ڈر کر وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کر۔ اور یہ اللہ نے جو روزے فرض کیے ہیں نا، یہ صرف ہم پر فرض نہیں کیے، ہم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین نے اسی طرح یہ روزے فرض کیے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا خوف تمہارے دل میں بیٹھ جائے، نیکی کی رغبت پیدا ہو جائے، گناہ سے بچنے کا مادہ پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت تمہارے دلوں میں آ جائے۔ ساری عبادات کا ایک ہی مقصد ہے، ساری کی ساری کائنات رب العالمین نے آپ کے لیے بنا ڈالی، سورج بھی آپ کے لیے، چاند بھی آپ کے لیے، ستارے بھی آپ کے لیے، بلکھاتی ندیاں بھی آپ کے لیے، چہچہاتے پرندے بھی آپ کے لیے، اور لہلہاتی کھیتیاں بھی آپ کے لیے، ہرے بھرے سبزے بھی آپ کے لیے۔ ساری دنیا میں رب العالمین نے نعمتوں کا ایک انبار لگا کے رکھ دیا آپ کے لیے، لیکن آپ کو رب العالمین نے صرف اپنے لیے بنایا۔ کبھی آپ کو رکوع میں دیکھنا چاہتا ہے، کبھی آپ کو قیام میں دیکھنا چاہتا ہے، کبھی آپ کو سجدہ ریز ہونا دیکھنا چاہتا ہے، کبھی آپ کو بھوکا اور پیاسا دیکھنا چاہتا ہے، کبھی آپ کو میدان جہاد میں لو لہان کر کے آپ کے جذبات دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کا وعدہ کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اے مسلمانوں، میں نے تم سے تمہاری جانیں بھی تمہارے مال بھی میں نے خرید لیے ہیں، آج سے تمہاری جان بھی میری، تمہارا مال بھی میرا، لیکن جو جنتیں میں نے تیار کی ہیں وہ تمہاری۔ آیا یہ سودا کس کو منظور ہے؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اے دنیا کے تاجروں، بڑی بڑی فیکٹریاں تم نے لگا لی، بڑی تم نے دنیا کما لی، بڑا بینک بیلنس بنا لیا، لیکن ایک تجارت تمہیں اللہ کا قرآن بتاتا ہے، وہ ایسی تجارت ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی۔ ایسی تجارت اللہ رب العالمین سے کرو، اللہ رب العالمین تمہیں عذاب سے بچائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جب اللہ رب العالمین نامہ اعمال تولے گا، میزان لگائے گا، انصاف کا ترازو لگائے گا، اللہ کے رسول نے بڑی عجیب مثال دے کر فرمایا، آپ نے فرمایا جو سر کی جو جوں ہوتی ہے، اس جوں کا جو انڈا جسے آپ لیک کہتے ہیں، لیک سفید سفید کنگھی کرو تو اس میں سے نکل آتی ہے، وہ جوں کا انڈا ہوتا ہے۔ فرمایا اگر جوں کے انڈے کے برابر بھی اگر کسی کی نیکی گناہوں سے بڑھ گئی، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور جوں کے انڈے کے برابر کسی کی نیکی کم ہو گئی، گناہ جوں کے انڈے کے برابر بڑھ گیا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ نتیجتاً سزا بھگت کے اگر وہ موحد ہے، توحید والا ہے، بالآخر جنت میں آئے گا، لیکن پہلی دفعہ تو گناہوں کی سزا پائے گا۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے انسان ہر وقت ڈرتا رہے۔ یہ رمضان بہترین کمائی کا ذریعہ ہے۔ ابھی آپ 20 تک جائیں گے، پھر آخری عشرہ آ جائے گا، اس میں اللہ نے پھر اور مواقع رکھے۔ جو چیزیں اب دن میں حلال چیزیں بھی آپ نہیں کھا سکتے، عام دنوں میں
عام دنوں میں آپ صرف حرام نہیں کھا سکتے، حلال ہر چیز کھا سکتے ہیں، لیکن رمضان میں آپ پر حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئی۔ فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک آپ حلال چیز بھی نہیں کھا سکتے، لیکن رات کو آپ کھا پی سکتے ہیں، رات کو آپ بیوی کے پاس بھی جا سکتے ہیں، سب کچھ حلال رات کو۔ لیکن جب آپ آخری عشرے میں آتے ہیں، اللہ نے پھر کچھ اور چیزیں آپ پر پابندی لگائی، اور چیزوں کی پابندی لگائی۔ 10 دن کا آپ اعتکاف بیٹھ گئے، اب آپ دکان پہ بھی نہیں جا سکتے، حالانکہ رمضان میں آپ دکان پہ جا سکتے ہیں، لیکن اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اب آپ دکان پہ بھی نہیں جا سکتے، اور پھر رات کو گھر میں بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے، گھومنے پھرنے بھی نہیں جا سکتے، پارکوں میں بھی نہیں جا سکتے، سوائے حوائج انسانیہ کے کسی کام کے لیے آپ باہر نہیں جا سکتے۔ حتیٰ کہ کسی جگہ آپ کے عزیز رشتہ دار کا کوئی جنازہ آیا ہے، آپ جس جگہ اعتکاف بیٹھے ہیں، آپ وہاں سے مثلا جنازہ لالو کھیت میں ہے، آپ وہ جنازہ پڑھنے نہیں جا سکتے، اگر جائیں گے تو آپ کو اعتکاف توڑنا پڑے گا۔ اللہ نے یہ پابندیاں رکھی، یعنی حلال چیزیں بھی آپ پر حرام کر دی۔ مختلف شکل میں اللہ نے بندے کو آزمایا کہ اب دیکھیں قربانی کے دن آئیں گے، ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا۔ اسلام کتنا صاف ستھرا مذہب ہے، کتنا صاف ستھرا مذہب ہے، صفائی پسند ہے، لیکن اسلام آپ سے کہے گا ان 10 دنوں میں آپ ناخن نہیں کاٹو، حالانکہ اسلام کو ناخن بالکل نہیں بھاتے، لیکن اسلام کہتا ہے ناخن نہیں کاٹو۔ بڑی ہوئی مونچھیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اسے تراشو، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، لیکن ان 10 دنوں میں کہا مونچھیں بھی نہیں کاٹو، زیر ناف بغل وہ بھی نہیں صاف کرو، حالانکہ اسلام کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ جائز چیزیں بھی آپ پر حرام کر کے آپ کو یہ آزماتا ہے کہ اب تک جو ناخن کاٹتا تھا یہ میرے حکم سے کاٹتا تھا یا اس کو عادت ہے، اس کو عادت ہے یا میرے حکم سے کاٹتا ہے۔ وہ 10 دنوں میں وہ پول کھل جاتا ہے، وہ راز کھل جاتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں، وہ ناخن بھی کاٹیں گے، ارے یار اب عید کا دن ہے، عید میں سبھی یار دوست ہوئیں گے، میری شیو کتنی بڑی ہوئی ہے، ارے بڑی ہوئی تو رکھ ہی لے نا، یار دوست کتنے آئیں گے، وہ دیکھیں گے پتہ نہیں غریب ہو گیا ہے، اس کو شیو کرنے کا بلیڈ ہی نہیں ملا ہے، کانٹے بڑے ہوئے ہیں، مونچھیں ادھر سے نکلی ہوئی ہیں، عجیب شکل بن گئی ہے، یار میں تو وہ عید سے 1 دن پہلے نائی کے پاس جا کے صاف کرایا تھا، کیا فائدہ۔ اب اللہ نے امتحان لیا، فیل ہو گیا۔ اب پردہ اللہ کو کتنا پسند ہے، پردہ اللہ کو پسند ہے، لیکن حالت احرام میں سید عائشہ فرماتی ہے وہ جو نقاب جسے ہمارے ہاں نقاب کہا جاتا ہے یا وہ ٹوپی والا برقع کہا جاتا ہے، اس طرح کا نہیں ہوتا تھا۔ ایک سر پہ جو چادر ہے، اس چادر یعنی چہرے کو نہیں ڈھانپی، گھونگھٹ کہتے ہیں کہ جس طرف کوئی مرد ہیں اس طرف سے آپ کپڑے کا ایک پلو آگے کر لیں، کپڑے کا ایک پلو آگے کر لیں، جس طرف مرد نہیں ہے وہ فیس آپ کا اس طرف کھلا ہے۔ اسی لیے بعض سعودی علماء نے فتویٰ دیا کہ وہ سر پہ ہیٹ یا کوئی اس طرح کی چیز رکھے کہ جو چھجا آگے ایسے بن جائے، پھر اس کے اوپر باریک کپڑا لٹکائے تاکہ اس کپڑا اس کے چہرے پہ نہ آئے، چہرہ نہ ڈھانپے۔ اب یہ اللہ کو پسند ہے، پردہ پسند ہے، لیکن خاص حالت احرام میں اس کا فیس کھلا کر دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اب تک جو پاکستان میں عورت پردہ کرتی تھی میرے حکم سے کرتی تھی یا اس کو عادت ہے۔ بہت سارے لوگوں کا پول کھل جاتا ہے، وہ جب ساری زندگی پردے میں رہے تو وہ کیسے پردہ کھولے، توبہ میں اتنے سارے پردے میں وہاں چہرہ، حالانکہ وہاں نماز پڑھنے میں اس نے سعودی گورنمنٹ نے خواتین کے لیے الگ انتظام کیا ہے، لیکن آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کپڑا تھوڑا کڑک قسم کا ہو، ادھر سے کھلا ہو، آگے سے تھوڑا بڑھ جائے۔ ویسے تو خاتون کا گھر والا لباس ہوتا ہے، اوپر آپ چاہیں تو جو
برقعے کا الگ سے جو جبہ پہنا جاتا ہے وہ جبہ بھی خواتین پہن سکتی ہیں اپنے لباس کے اوپر سے، لیکن یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک آزمائش ہے جو اللہ نے مختلف صورتوں میں آزمائی ہے، اور ہم اسی میں فیل ہو جاتے ہیں، اسی میں ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ حدیث میں آتا ہے جب رمضان آتا اللہ کے رسول کمر کس لیتے، یعنی مستعد ہو جاتے، ایکٹیو ہو جاتے نماز کے لیے، روزے کے لیے، اور تراویح وغیرہ کے لیے، قیام اللیل کے لیے، اور پھر یہ جو افطاری کا اہتمام ہوتا ہے اس میں بڑا اجر، جتنا ثواب اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والے کو دینا ہے اتنا ہی ثواب روزہ کھلوانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آپ اگر مسجد میں 50 بندوں کا روزہ کھلوا رہے ہیں تو 50 بندوں کے روزوں کا ثواب بھی اللہ آپ کو دے رہا ہے، اور ان کے ثواب سے کمی بھی نہیں ہو رہی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات ہیں، انعامات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، مختصراً، زیادہ وقت نہیں۔ تحریری ہے تو کریں، سوال کریں اس میں۔ ابھی انہوں نے تحریری سوالات لکھے ہوئے ہیں، جلدی کریں ورنہ لوگ سوال کر دیں گے۔ یہ سوال ہے کہ پنجاب میں 2 اذانیں ہوتی اس میں بولے نا، نہیں چل رہا۔ میرے پاس 2 ہیں، ایک آپ لے لیں۔ 2؟ اچھا بولے، زور سے بولے جی۔ صبح پنجاب میں 2 اذانیں ہوتی ہیں جبکہ ہمارے شہر کراچی میں 1 اذان ہوتی ہے، اس کے حوالے سے جمعے کے اس حوالے سے ذرا رہنمائی۔ کراچی والوں کے پاس وقت ہی بہت کم ہوتا ہے، پنجاب والے فارغ لوگ ہیں، 2 دیں 3 دیں، ان کی مرضی۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی جمعہ میں، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی، حضرت عثمان کے زمانے میں 3 اذانیں ہوئیں، لوگ تھوڑے سستی کرنے لگے، لیکن ان کے زمانے میں بھی مسجد میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، وہ وہی اذان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، ابو بکر عمر فاروق کے زمانے میں تھی، اور آج ہمارے زمانے میں بھی جو کراچی میں اہل حدیثوں کی مسجد میں ہوتی ہے ایک اذان، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی یہی ایک اذان ہوتی تھی، جسے آپ دوسری اذان کہتے ہیں، وہ حقیقتاً پہلی اذان ہوتی تھی، اور وہ ہوتی تھی بازار میں، مسجد میں نہیں ہوتی تھی، بازار میں ہوتی تھی، اور وہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ اب دکانیں بند کرو اور جمعے کی تیاری کرو۔ وہ کوئی تقریباً خطبے کے ٹائم سے 1.5-2 گھنٹے پہلے ہوتی تھی۔ یوں سمجھ لو کہ اگر خطبہ فرض کیا کہ 1 بجے شروع ہوتا ہے تو وہ تقریباً 11 بجے اذان ہو جاتی، تاکہ لوگ دکانیں بند کریں، گھر جائیں اور نہائیں دھوئیں، کپڑے بدلیں اور پھر مسجد میں آئیں۔ تو حضرت عثمان کے زمانے میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی اور وہ مسجد میں ہوتی تھی۔ تو آپ اگر 2 دینا چاہتے ہیں تو پھر حضرت عثمان کی سنت پر عمل کریں، دوسری جو پہلی اذان ہے وہ بازار میں دلوائیں، مسجد میں تو وہ بھی ایک ہی اذان دیتے تھے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ جی۔ اور تھوڑا سا فاصلہ رکھیں۔ جی ویسے تو دونوں ثابت ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سری بھی جہری بھی، لیکن جہری زیادہ بہتر ہے۔ بہتر اس لیے ہے کہ ایک تو چپ کر کے جو جنازہ پڑھا جاتا ہے کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ مولوی نے کچھ پڑھا ہے یا میت کو گالیاں دی۔ بعض دفعہ مرنے والے نے مولوی کے پیسے بھی دینے ہوتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ اسی کو یا گالیاں نہیں دے رہا تو کم از کم دعائیں بھی نہیں دے رہا، چپ کر کے کھڑا ہوا۔ تو جہری پڑھنے سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ مولوی جو کچھ کہے گا اچھا ہی کہے گا،
کیونکہ زور سے پڑھنا پڑ رہا ہے۔ اور دوسرا، نمازیوں کی بھی توجہ ہوتی ہے۔ جب امام دعائیں مانگتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، نمازیوں کی توجہ ہوتی ہے اور اس طرف دھیان جاتا ہے، دل نرم ہوتے ہیں۔ اور جن کو دعائیں یاد نہیں ہیں، اور ویسے ماشاءاللہ دعائیں یاد ہوتی بھی نہیں ہیں، جن کو دعائیں یاد نہیں ہوتی، کم از کم وہ امام کے ساتھ 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 پڑھتا رہتا ہے، یا نہیں پڑھتا تو کم از کم دل میں آمین کہہ کر اپنی شراکت اس میں کر دیتا ہے۔ اور جو دل میں پڑھتا ہے کسی کو کچھ نہیں پتہ چلتا امام نے کیا پڑھا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے ایک جنازہ پڑھایا، میں پہلی صف میں آپ کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب آپ نے جنازہ پڑھایا تو میں نے، جب اللہ کے رسول نے دعائیں پڑھی اور میں نے وہ دعائیں سنی، اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ، میں نے وہ دعائیں سنی تو میں دل میں یہ تمنا کرنے لگا کاش اس میت کی جگہ میری میت ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں میرے لیے کرتے۔ پھر دوسرا کام فرمایا میں نے یہ کیا کہ جو اللہ کے رسول بڑی رقت کے ساتھ رو رو کے جو دعائیں پڑھ رہے تھے، میں نے وہ دعائیں یاد کر، جنازے کے اندر یاد کر۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ اس دعا کو کئی مرتبہ ریپیٹ کرتے، ایک ایک دعا کو کئی مرتبہ دہراتے حتیٰ کہ صحابی کو یاد ہو، اور دوسرا بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی، اور انہوں نے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ عصر پڑھی۔ فاتحہ پڑھی، سورہ عصر پڑھی۔ کسی نے پوچھا آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی، سورہ عصر بھی پڑھی؟ تو انہوں نے کہا اسی لیے میں نے پڑھی تاکہ تم لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح جنازہ پڑھاتے ہوئے سنا اور دیکھا ہے۔ تو آج تو لوگ فاتحہ قبر پہ پڑھیں گے جا کے، جنازے میں نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جنازے میں پڑھیں گے تو سنت پہ عمل ہو جائے گا، اور سنت کی تو ہمیں مخالفت کرنی ہے۔ قبر پہ پڑھیں گے اس لیے کہ بدعت پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ قبر پہ اللہ کے رسول نے فاتحہ نہیں پڑھی ہے۔ تو جہاں آپ نے پڑھی ہے وہاں نہیں پڑھیں گے، جہاں نہیں پڑھی وہاں پڑھیں گے۔ دعائیں جنازے میں پڑھنی ہیں، نہیں مانگیں گے، اور جنازہ جب ہو جائے گا اب چارپائی کے پاس کھڑے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو ابھی تم نے جنازے میں کیا کیا؟ وہ اس لیے مانگتے، اصل میں ان کے مولوی 1.5 منٹ میں جب جنازہ ختم کرے گا، خود ٹی وی پر پتہ نہیں کس کا جنازہ تھا، طارق جمیل صاحب نے پڑھایا، تو تقریباً کوئی یوں سمجھ لو کہ 1 منٹ سے بھی کچھ سیکنڈ کم میں وہ جنازہ ہوا۔ اب 1 منٹ سے بھی کچھ سیکنڈ کم میں جو جنازہ ہوا، اس جنازے میں انہوں نے کیا پڑھا ہو؟ کیا پڑھا ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مرنے والا تمہاری کسی چیز کا اتنا محتاج نہیں ہوتا جتنا تمہاری دعاؤں کا محتاج ہوتا۔ یہ میت کا آخری حق ہے، اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کرو۔ جی سوال ہے کہ اگر منہ بھر کی طے آئی اور اندر بابو کی چلی گئی یا ناک یا حلق کے راستے آئی تو اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا؟ منہ بھر کے یا خالی منہ کسی طرح بھی تھوڑی آئے زیادہ ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر اپنے آپ آئے۔ اگر کسی نے حلق میں مسواک ڈال کے، انگلی ڈال کے خود کائے کی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر منہ میں آ جائے اور پھر واپس لے، بعض اتنے بخیل آدمی ہوتے ہیں، یار صبح میں نے اتنی اچھی سحری کھائی ہے، اب ضائع ہونے لگی ہے، کون باہر نکالے، پیسہ نہیں لگا، آج کل ویسے مہنگائی ہے، تو وہ منہ میں آ کے پھر آگے ہونٹ بند کر کے اس کو پھر ہی نہیں گر لیتا ہے۔ بعض کے ہاضمے بڑے تیز ہوتے ہیں، بہت تیز ہاضمے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں ہدایت دے۔ وہ منہ میں آ گئی اور اس بندے نے پھر بچت کی اور اس کو واپس کر لیا تو روزہ نہیں بچے گا، غذا بچ جائے گی، روزہ نہیں بچے گا۔ جی کس کا؟ وطر کا دیکھیے، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ کے سلام دیں اور 1 رکعت الگ سے پڑھیں،
2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں، تحیات بیٹھیں، سلام پھیر دیں اور پھر الگ سے 1 رکعت پڑھیں۔ اس طرح 3 وتر۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی سلام سے آپ 3 وتر پڑھیں، لیکن بیچ میں قعدہ نہ کریں، اتحیات نہ بیٹھیں دوسری رکعت پہ۔ پہلی رکعت پڑھ کے کھڑے ہو جائیں، دوسری رکعت پڑھ کے کھڑے ہو جائیں، تیسری رکعت پڑھ کے بھی آپ کھڑے ہو جائیں، تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ اور پھر جب آپ سورہ اخلاص، اللہ کے رسول 3 رکعتوں میں، پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے، اور پڑھنے کے بعد آپ دعائے قنوت اسی طرح جس طرح ہاتھ باندھے باندھے آپ قل هو اللہ آپ نے پڑھے ہیں، اسی طرح اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ دعائے قنوت، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، یہ دعا آپ اس میں پڑھیں۔ یا جو حنفیوں نے یاد کرائی ہوئی ہے اللہم انا نستعینک و نستغفرک، لیکن اس میں کچھ تھوڑے بہت اضافے بھی ہیں، در حقیقت وہ اصل میں وہ قنوت نازلہ ہے، تو بہرحال وہ بھی اگر پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، تو پھر وہ رکوع کو جائے، پھر سجدے جائے، پھر سلام پھیر دے۔ دوسرا یہ طریقہ ہے۔ یہ جو ایک طریقہ ہے رکوع سے پہلے دعا پڑھنے کا، اور ایک طریقہ ہے رکوع کے بعد دعا پڑھنے کا۔ رکوع کے بعد اللہ کے رسول اکثر قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے، وتر آپ رکوع سے پہلے ہی دعا مانگا کرتے تھے۔ پھر اس میں جو ہماری بعض اہل حدیث مساجد میں ہاتھ اٹھانا بھی کچھ، ویسے میرا خیال ہے آج کل کچھ ختم ہو گیا ہے، پہلے بہت ہوتا تھا، ہاتھ اٹھا کے قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، جو رکوع کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور اس میں بہت لمبی چوڑی دعائیں ہیں۔ کسی زمانے میں تو کشمیر بھی اس میں آتا تھا، فلسطین آتا تھا، بوسینیا، چیچینیا، اب خیر وہ سارے ختم ہو گئے، چیچینیا بھی ختم ہو گیا، چیچینیا والے بھی ختم ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ مختصر دعا، لیکن اگر رکوع کے بعد آپ پڑھتے ہیں تو جس طرح ہاتھ لٹکے ہوئے ہیں اسی طرح لٹکے رہیں، اور اگر پہلے پڑھتے ہیں تو جس طرح بندھے ہوئے ہیں اسی طرح بندھے رہیں۔ الگ سے ہاتھ اٹھانا نازلہ میں ثابت ہے، وتروں میں ثابت نہیں۔ قنوت نازلہ تو فرض نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، آخری رکعت کے اندر آپ رکوع کے بعد، حالات اگر ایسے ہوں، حالات خراب ہوں، کوئی کرفیو کا ماحول ہو، کوئی عذاب ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی اس طرح کی پریشانی ہو، تب وہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ثابت ہیں، وتروں کے لیے ہاتھ اٹھانے ثابت نہیں۔ جی اگر غلطی سے صاحب سواری کا غلطی سے روزہ کا منٹ پہلے افطار کر دیا جائے تو اس میں کیا اگر تو افطاری سے پھر پہلے، یعنی آپ نے کھول لیا لیکن پھر کسی نے بتایا کہ ابھی تو ٹائم باقی ہے، اب جو آپ کھا چکے وہ تو کھا چکے، لیکن اب آپ یہ نہ کہیں کہ اب میں نے تو کھول ہی لیا ہے پھر گلاس پانی کا بھی پی لیں، ایسا نہیں۔ تو جو آپ انجانے میں کر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جیسے آپ کے علم میں آئی بات اب آپ رک جائیں، بھلے 1 منٹ ہی باقی رہتا۔ اور دوسری اسی سے ریلیٹڈ چیز ایک اور بھی میں بتاتا چلوں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بندہ روزے میں دوپہر میں وضو خانے پہ بیٹھا ہوا، اس نے وہیں گلاس بھی رکھا ہوا تھا، وضو کیا اور گلاس بھرا اور اس نے پینا شروع کر دیا۔ تو ہم میں اکثر یہ عادت ہوتی ہے کہ جو برابر میں بیٹھا دیکھ رہا ہوگا نا، تو تجھے روزہ ہے۔ اب مجھے اگر پتہ ہے کہ اس کو روزہ ہے اور اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ مجھے روزہ ہے، تو میرا پتہ ہونے سے اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا، لیکن اگر میں نے اسے بتا دیا، یاد دلا دیا کہ تیرا روزہ ہے، اب اگر اس نے کوئی گھونٹ نیچے اتارا تو اب اس کا روزہ نہیں بچے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا رب اسے روزے کی حالت میں کھلا پلا رہا ہے، تو کاہے کو جیلس ہو رہا ہے؟ اللہ اسے کھلا پلا رہا ہے، یعنی روزے کا ثواب بھی پورا مل رہا ہے اور اپنی پیاس بھی بجھا رہا ہے۔ جگ 2 گلاس پورے وہ بھی پی گیا، یا گھر میں گیا تو پراٹھا رکھا ہوا تھا وہ کھا گیا۔ اگر اس نے جان بوجھ کے کھایا تو روزہ بچا نہیں ہے، اگر بھول کے کھایا تو 4 پراٹھے بھی کھا لے دیسی گھی کے تو روزہ نہیں ٹوٹنے کا۔ تو یہ دوسرے کو شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی سوال ہے کہ اعتکاف کے کیا آداب ہیں اور کس عمر سے
کیا کیا جائے؟ اعتکاف کے آداب اور اعتکاف کتنی عمر میں کیا جائے؟ عمر کی تو خیر کوئی قید نہیں ہے، فرض جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بلوغت کے بعد ہیں، باقی کوئی شوق سے اگر پہلے بھی بیٹھتا ہے کسی کو عادت ڈالنے کے لیے، ہاں اگر مسجد میں جگہ کم نہ ہو تو بڑوں کو موقع دینا چاہیے، بچوں کو نہیں بٹھانا چاہیے۔ بس یہ ہے کہ کاروباری معاملات آپ سارے ٹھپ کر کے آئیں، بند کر کے آئیں، موبائل بھی آپ ساتھ لائیں تو وہ جو 32-33 کیا چلتا تھا کسی زمانے میں، وہ والا بٹنوں والا وہ موبائل رکھیں، یہ ٹچ موبائل نہ رکھیں، تاکہ واٹس ایپ سے دور رہیں، یوٹیوب سے دور رہیں، فیس بک سے دور رہیں، اور اس طرح کی کوئی واہیات چیز آپ مسجد میں نہ لائیں۔ زیادہ تر وقت آپ ذکر اذکار میں، تسبیحات میں، تلاوت میں، سونے میں، نوافل میں، بس اس چیز میں صرف کریں، باقی اس وقت کو زیادہ وہ نہ کریں۔ پھر اسی طرح بلا ضرورت بلا وجہ خام خواہ بار بار نہانا بھی اچھا نہیں ہے، آپ اس سے بھی گریز کریں، اور محفل لگانی بھی اچھی نہیں ہے کہ پتہ چلے سارے اعتکاف والے جناب سارے مل کے، بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے انہوں نے بالکل شادی کا سماں بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کے گھر سے ٹفن آیا، اس کے گھر سے ٹفن آیا، اس کے گھر سے ٹفن آیا، وہ جو بیچ میں پردے لگے ہوتے ہیں وہ پردے بیچ میں اٹھا لیتے ہیں، باہر والا پردہ لگا رہتا ہے تاکہ ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں، ہمیں کوئی نہ دیکھے، تو وہ بیچ والے پردے اٹھا کے سب اپنے اپنے ٹفن دسترخوان پہ کھول لیتے ہیں، پھر وہ مزے لے، یار بھابھی نے قیمہ کیا قیمہ بنایا یار بھابھی نے، ہیں تو بس وہ اس طرح، یعنی وہ جو اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی گیدرنگ نہ ہو اور خاموشی سے ذکر اذکار میں آدمی لگا رہے، نوافل میں، تلاوت قرآن میں، اور دوسرے کا آرام کا بھی خیال کرے، مسجد سے باہر نہ جائے، سگریٹ نہ پیے، پان تمباکو والے نہ کھائے، مسجد میں بدبو نہ پھیلائے ان چیزوں سے، تو کچے پیاز نہ منگوائے کھائے، اس طرح احتیاطیں کرے، اور باقی ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کہ اس کو کپڑا چاہیے، کوئی چیز چاہیے تو وہ بٹنوں والا موبائل اس لیے رکھے تاکہ گھر میں کہہ سکے کہ کپڑا بھجوا دو، یہ بھجوا دو، وہ بھجوا دو وغیرہ۔ سر سوال ہے، کیا زکوٰۃ نقد کے بجائے اشیاء کی صورت میں کی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ نقد کے بجائے، کس کے بجائے؟ نقد پیسوں کے بجائے نقد۔ اشیاء کی صورت اصل میں اشیاء یا تو زکوٰۃ لینے والے نے آپ سے کہا ہے کہ میرے گھر میں آٹا نہیں ہے، آپ مہربانی کر کے مجھے آٹا دلوا دیں، تو آپ ٹھیک ہے وہ دلوا دیں۔ اگر لوگوں نے ایسا نہیں کہا، دیکھیے پیسے سے وہ بہت ساری چیزیں لے سکتا ہے، ممکن ہے اس کو کپڑے چاہیے ہوں، ممکن ہے اس کو جوتے چاہیے ہوں، ممکن ہے بیوی بیمار ہے اس کو علاج کے لیے پیسہ چاہیے ہو، اس لیے پیسہ بہت سارے کام وہ اس سے کر سکتا ہے۔ یہ راشن جو دیتے ہیں ٹھیک ہے، راشن میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن راشن تقسیم کرنا، بانٹنا اصل زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر، خود ٹی وی والے دکھاتے ہیں کہ ایک بندے نے راشن لیا سامان، اب وہ اس کے بیوی اور بچے بھی بٹھائے ہوئے تھوڑا فاصلے پر، وہ جا کے ان کے پیچھے وہ رکھ کھاتا ہے بوری، پھر کوئی دوسرے بانٹنے والے آ رہے ہیں تو ان سے بھی بوری لے رہے ہیں، پھر وہ پیچھے رکھ رہا ہے۔ پھر وہ دکانداروں نے انٹرویو دیے کہ ہمارے پاس راشن لے کے لوگ آتے ہیں اور اونے پونے بیچ کے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ ہم سے لے لو، ہمیں لگژری آئٹم دو، جیسے شیمپو ہے، خوشبو والے صابن ہیں، ٹوتھ پیسٹ ہیں، اور یہ چیزیں، گویا اس سے لگتا ہے ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کو شیمپو چاہیے، اور وہ بھی جوئیں مارنے والی شیمپو چاہیے، تو ٹوتھ پیسٹ چاہیے، وہ یو ایس اے والا چاہیے، کراچی والا بھی نہیں چاہیے۔ تو اب ایسے لوگوں کو آپ ہاں، یا تو پھر آپ چیک اینڈ بیلنس کا ایسا نظام رکھیں کہ مستحق لوگوں تک آپ پہنچائیں، اور سب سے بہتر طریقہ نقدی دینا ہے، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ جی سوال ہے کہ سب کے وضو کرنے کے بعد پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں اور بعض لوگوں کی شکایت بہت زیادہ ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے وہ گرم چیزیں کم کر دیں،
ٹھنڈی چیزیں کھائیں. یہ میں علاج بتا رہا ہوں. تخم بلنگے کا استعمال کریں گرمیوں میں خاص طور پر. ایسب گول کا استعمال کریں. بھوسی نہیں، ایسب گول. بھوسی اس کا چھلکا ہوتا ہے، اس کا جو اندر کا براؤن براؤن چھوٹا سا بیج ہوتا ہے وہ. تخم بلنگا اور یہ دونوں ملا کر بھی آج کل رمضان میں افطاری میں روح افزا کا شربت بنا ہے، اس میں یہ دونوں چیزیں ڈالیں. آپ کا بہترین علاج. دوسرا یہ کہ اگر یہ مستقل بیماری ہے، مستقل مرض ہے، تو آپ جب بھی وضو کریں تو وضو کے بعد نیچے رومالی پر آپ تھوڑے چھینٹے ماریں اور اسی طرح آپ نماز پڑھتے رہیں. البتہ ہر نماز کے لیے آپ وضو الگ نیا کریں، یعنی ظہر کے لیے الگ وضو، عصر کے لیے الگ وضو، مغرب کے لیے الگ. اور سب یہ آخری سوال ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ٹوپی یا کپڑے کے نماز پڑھی ہے؟ کس کے؟ بغیر سر پہ ٹوپی یا کپڑے. اب میں بھی پوچھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، نبوت کی پوری زندگی میں کبھی ٹوپی، رومال یا پگڑی کے ساتھ نماز پڑھی؟ مولویوں سے حدیث لے آؤ، اگلے سال اگر زندگی رہی تو آپ وہ دکھانا تو پھر میں یہ دکھاؤں. کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کے حوالے سے جس صحابی نے بھی آپ کی نماز کو بیان کیا وہ سر کو چھوڑ دیتا ہے، سر کو بیان نہیں کرتا. نہ اس نے یہ بیان کیا کہ سر پہ ٹوپی تھی، نہ یہ بیان کیا کہ پگڑی تھی، نہ یہ بیان کیا کہ رومال تھا، نہ یہ بیان کیا کہ ننگا سر تھا. وہ سر کا ذکر ہی نہیں کرتا. البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے الفاظ ہیں بخاری شریف میں، وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تم کو وسعت دے، یعنی تم مالدار بن جاؤ، تو 2 کپڑوں میں نماز پڑھو، اور اگر اللہ تم پر تنگی کرے تو 1 کپڑے میں نماز پڑھو. تنگی کرے تو 1 کپڑے میں، وسعت دے تو 2 کپڑوں میں. اب جیسے ایک شلوار اور ایک قمیض ہے، 2 کپڑے ہو گئے. وسعت کے زمانے میں 2 کپڑے ہو گئے. ٹوپی تیسرا کپڑا ہے، اس کا ذکر نہیں. اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس قمیض بھی ہے، پگڑی بھی ہے، یہ اتار کے رکھ دیا. جو نیچے کی تہبند تھی اس کو اس طرح باندھا کہ جو ادھر والا پلو ہے اس کندھے پہ ڈالا، اور جو ادھر والا پلو ہے وہ اس کندھے پہ ڈالا، اور گردن کے پیچھے گیٹ لگا دی. نماز پڑھنے لگے. جب سلام پھیرا، ان کے برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے تیرے پاس کپڑا بھی ہے اور پھر بھی تو ایک چادر میں نماز پڑھ رہا ہے. تو حضرت جابر نے بڑے غصے سے کہا، لِجُرَانِي مِثْلُكَ أَحْمَقٌ هَكَذَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تیرے جیسے احمق کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اسی طرح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لائے، غالباً فجر کی نماز تھی. بلال نے تکبیر کہہ دی، آپ مصلی پہ آ گئے. جب تکبیر ختم ہو گئی لیکن ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، تو آپ کو یاد آیا کہ آپ کو غسل کرنا ہے، آپ کو غسل کرنا ہے. آپ نے لوگوں سے کہا رکو، لوگ کھڑے رہے، آپ گھر چلے گئے. نہا کے آئے، اور جب نہا کے آئے تو صحابہ کہتے ہیں جب آپ اپنی کھڑکی سے، وہ جو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، وہاں سے آپ اندر مسجد میں داخل ہوئے، تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ آپ کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا، اور آپ اپنے ہاتھوں سے بالوں کو سنوارتے ہوئے آ رہے تھے. اپنے ہاتھوں سے بالوں کو، جیسے ہاتھوں سے لوگ کنگھی کرتے ہیں، کنگھی کی جگہ انگلیوں سے کام لیتے ہوئے ہاتھوں سے آپ بالوں کو سنوارتے ہوئے آ رہے تھے. اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ اب جب آپ نہا کے آئے تھے تو آپ کے ہاتھ میں ٹوپی، رومال، پگڑی کوئی چیز نہیں تھی. لیکن اس میں بھی آگے نماز کا ذکر نہیں ہے. جو کھڑکی سے مصلی تک راستہ ہے
اس راستے میں آپ کا سر ننگا ہے اور بالوں کو سنوارتے ہوئے آ رہے ہیں ہاتھوں سے۔ تو ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ جو حنفی لوگ کہتے ہیں نا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی مسجد میں آؤ زینت کی چیزیں اپنا لو، تو زینت کی چیزیں وہ ٹوپی نہیں ہے جو انہوں نے مسجد میں رکھی ہوئی ہے۔ کس کو خوبصورت لگتی ہے؟ کونے میں ایک ٹوکری رکھی ہوئی ہوتی، اس میں وہ پہلے تو چٹائی کی ٹوکریاں ہوتی تھی اور اب وہ پلاسٹک کی ٹوکریاں ہوتی ہیں۔ اب کوئی پوچھے کہ اگر یہ اتنی زینت والی ہے تو کبھی سسرال میں بھی یہ ٹوپی پہن کے جاؤ نا، کیونکہ ہر بندہ سسرال میں بن سور کے بن ٹھن کے جاتا ہے نا۔ اگر یہ زینت والی چیز ہے تو سسرال میں پہن کے ایک دفعہ تو جاؤ، پھر ساس جو ہے وہ کیا القابات دیتی ہے وہ بھی سنو، پھر ہمیں بتانا کہ کتنی خوبصورت ہے یہ ٹوپی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے خذوا زینتکم، فرمایا اپنی زینت کی چیزیں جیسے تمہیں اچھا لگا۔ کم کہہ کر اللہ نے ہر بندے کو اس کی زینت پہ چھوڑ دیا۔ کسی کو ننگا سر اچھا لگتا ہے، کسی کو بڑے بال اچھے لگتے ہیں، کسی کو چھوٹے بال اچھے لگتے ہیں، کسی کو بال مشین پھرا کے رکھتا ہے اچھے لگتے ہیں، کسی کو اس طرح پھرا کے رکھتا ہے اچھے لگتے ہیں۔ ہر بندے کی الگ الگ پسند ہے۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے حسن پگڑی ٹوپی رومال اس میں نہیں ہے، حسن زلفوں میں۔ حسن ہمیشہ زلفوں میں ہی ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول زلفیں رکھتے بھی تھے۔ آپ کانوں کے نیچے والی لو کے برابر تک بھی رکھتے اور کندھے تک بھی رکھتے، یہ دونوں سنتیں آپ سے ثابت ہیں، کندھے تک بھی رکھتے۔ اور اگر بال رکھ کے پھر اوپر افغانی پگڑی باندھ کر انہیں چھپا ہی دینا ہے تو زلفیں رکھنے کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ زلفیں رکھنے کا فائدہ کیا ہے اور مقصد کیا ہے۔ دنیا کا کوئی ایک شاعر مجھے بتا دو جس نے اپنے محبوب کی ٹوپی کی کبھی تعریف کی، چاہے اردو میں، فارسی میں، انگلش میں، پنجابی میں۔ ہاں ایسے آپ کو بڑے شعراء ملیں گے جو اپنے محبوب کی زلفوں کی تعریف کریں۔ پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو رخ پہ ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں۔ جناب تم ہوئے ہم ہوئے کہ میر ہوئے، سبھی ان کی زلفوں کے اسیر ہوئے۔ یہ زلفوں کی تعریف، پگڑی کی تعریف نہیں ہے۔ جی ایک آپ نے پہلے سوال کیا کیا؟ ہاں آپ نے 3 دن پڑھی نا، پڑھی 3 دن ہے آپ نے۔ 23 کو شروع کی، 22 پھر 24 کو نہیں آئے، پھر 25 کو پڑھی دوسرے دن، پھر 26 کو نہیں آئے، پھر 27 کو پڑھی تیسرے دن، یوں پڑھی آپ نے جی۔ سارے حوالے، ساری سیاستہ پوری بھری پڑی ہوئی، بخاری تک بھری ہوئی ہے، لیکن اس میں رکعت کی تعداد نہیں۔ سمجھ میں آئی جی؟ 2 سوال اور لے لیتے ہیں جی۔ یار آپ تو غصے میں لگ رہے ہو، تھوڑا ٹھنڈا ہو۔ امام کس طرح بیٹھیں گے؟ اور کچھ ہے؟ اچھا آپ یہ بتائیں ظہر کی اثر کی نماز کس طرح جمع کر کے پڑھی جا سکتی ہے اور مغرب کو عشاء کی؟ اگر کوئی عذر ہو تو پڑھی جا سکتی، یعنی اس کی کوئی ریزن اور معقول ریزن ہو، وجہ، مثلا جیسے بارش ہو رہی ہے یا آپ نے سفر کرنا ہے، سفر پہ جانا ہے، آگے پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، سواری رکے نہ رکے، پانی ملے نہ ملے، ایسی صورت خام خواہ کہ آپ کو نیند آ رہی ہے چلو جی نمٹا لیتے ہیں، ایسا۔ بس یہ آخری سوال جی۔
میں جو پہنی ہوئی ہے میں نے ثواب کے لیے نہیں پہنی ہوئی. اللہ کے رسول نے موتیوں والی ٹوپی پہنی تھی. یہ تو اصل میں مولوی جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کی عادت ہوتی ہے. ہم اس لیے نہیں پہنے ہوئے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی ہم عادت سے پہنے ہوئے, سنت سمجھ کر نہیں پہنے ہوئے, عادت سے پہنے ہوئے. اب میں نے واسکٹ بھی پہنی ہوئی. اب گرمی کا موسم ہے, گرمی میں کوئی پہنتا ہے واسکٹ؟ ایک میں ہی بے وقوف ہوں پورے کراچی میں. عادت ہے. واسکٹ میری نہ ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے میں نے کپڑے ہی نہیں پہنے, اور واسکٹ بھی ویسی ہو جیسے کپڑے. عادت ہے, سنت نہیں ہے یہ. نہ میں نے یہ سمجھا کہ اس میں ثواب ہے. تو اس میں اگر آپ بھی پہنے ہوئے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ پہنو. سوال تھا نماز کے بارے میں. ایک روایت بھی ایسی نہیں کہ پگڑی سے نماز میں ثواب بڑھ جاتا ہے, ٹوپی سے نماز کا ثواب زیادہ ہے. لوگ کہیں گے وہ جی فضیلت ہے. وہ فضیلت کہاں لکھی ہے ہمیں بھی تو دکھاؤ نا. اگر ٹوپی کی فضیلت ہے تو میری ٹوپی کی فضیلت زیادہ ہے, موتیوں والی ہے. جی جزاک اللہ.